بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کے ذریعے کانٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اور ہم سے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر آپ کو آپ کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، سب کے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حل بتاتے ہیں، ان کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی کالز کا سلسلہ بھی سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے قبل جو ہمارے پاس شخصیت موجود ہیں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، آج کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا تعارف میں پیش کرتا ہوں، جناب حضرت علامہ مولانا پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ آپ بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو فرماتے ہیں، وظائف کے حوالے سے آپ جو روحانی دنیا ہے اس کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پیر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، پیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات وظائف کے حوالے سے، آپ کی پریشانیوں کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دلی آرزوئیں ہیں ان کے حوالے سے پوچھیں گے، اور بہت ساری ہم رہنمائی ان سے حاصل کریں گے، تاکہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو سکے، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اچھا اور بہترین زاد راہ ہو سکے۔ پھر سب کل کی جو گفتگو تھی الحمدللہ بڑی پسند کی گئی، اور جس طرح ہم نے معاشرتی حوالے سے بھی لوگوں کو گائیڈ کیا۔ ایک چیز میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا کہ تانا زنی کرنا جو ہے یہ ایک کیسا فعل ہے، اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اسلام میں اس کو کس حد تک جو ہے وہ ناپسند کیا گیا ہے، یا اس کی جو مذمت ہے وہ کتنی کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ یقیناً آپ جس بھی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں وہ خوبصورت ہی ہوتا ہے، اور پبلکلی لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، اور ہمارا بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی پہرائے میں لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ دیکھیں شاہ صاحب، اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا فعل جس سے دوسرے مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ مقصد کسی صورت بھی دوسرے بھائی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب اگر آپ کسی کو تانا دیتے ہیں یا کوئی ایسا فعل کرتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ اللہ کی صفت ہے وستار العیوب، اللہ خود عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ تو پبلکلی بھی ہمارے لیے بھی آگے یہی ہے کہ اگر آپ کسی کا عیب دیکھتے ہیں تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں۔ اگر سمجھانے کی کوئی ایسی صورت ہے تو اسے علیحدگی میں سمجھائیں، پبلکلی اس کا مذاق نہ بنائیں۔ اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ تانا زنی سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ کسی کا عیب دیکھ کے یا آپ کسی کا کوئی فعل دیکھ کے تو آپ اسے تانا دیں گے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی دل آزاری ہوگی، وہ معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان میں تھوڑا سا رسوا ہوگا۔ تو یہ اس کی قطعی طور پر اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ کچھ ایسے فعل ہیں، کچھ ایسے انسان کے گناہ ہیں، کچھ ایسے افعال ہیں جن کی اسلام نے جو سزائیں ہیں وہ مقرر اس دنیا میں بھی کی ہیں۔ تو بڑی سخت سے سخت اسلام کی سزائیں جو ہیں، اب حدود کے کیس جتنے بھی ہیں وہ اسلام کی بڑی سخت سزائیں ہیں۔
تو اس لیے جو آپ کا سوال ہے اس سوال کے مطابق کوئی بھی ایسی گفتگو نہ کریں. بعض دفعہ مزاح میں کر دیتے ہیں، مذاق میں کر دیتے ہیں، ایسے ہی تھوڑا سا خوش طبعی اپنے آپ کو رکھنے کے لیے، لیکن ایسا بھی مذاق نہ کریں جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو کہ اس کے لیے وہ تکلیف کا سبب بن جائے. تو ان چیزوں سے ہمیں اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، ہم اجتناب کریں. کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ خوشیاں بانٹو، خوشیاں تقسیم کرو، ایک دوسرے بھائی کا خیال رکھو، ایک دوسرے بھائی کی معاونت کرو. اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. صاف ظاہر ہے کسی کے دل آزار، آپ کوئی تانا دیں گے کسی کو کہ آپ نے فلاں یہ کام کیا، پتہ نہیں اس نے کیا یا نہیں کیا، بغیر تحقیق کے. کیا بھی ہے تو علیحدہ ہو کے اسے سمجھا دیں، نہیں کیا تو اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، کیا بھی ہے تو معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے تکلیف کا سبب بنے گا. تو اسلام نے کہا کہ اپنی زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ دو، اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو اذیت نہ دو. یعنی ان کی حفاظت کرو، محفوظ رکھو ان کو، ان کی ہر راز کو محفوظ رکھو، ان کی ہر بات کو محفوظ رکھو. ان کا اگر کوئی عیب دیکھتے ہو اسے محفوظ رکھو، اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے علیحدگی میں سمجھاؤ بے شک، کہ یہ تمہارا فعل ٹھیک نہیں ہے. بے شک. تو اس طرح ہمیں یہ اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی. بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. السلام جی علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں بھاول پور سے. جی محترمہ، مسئلہ بتائیے گا. مفتی صاحب، وہ میری امی کے گھٹنے میں بہت زیادہ درد ہے، کافی عرصہ ہو گیا. ہر جگہ سے جی ہر جی جگہ سے علاج کرایا ہے، دام وغیرہ بھی کرائے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن درد بہت رہتا ہے. ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیے. اتنا بی بی. صحیح ہے. اور ان کی والدہ کا بھی نام بتا دیں، یعنی اپنی نانی اماں کا. جیدن بی بی. چلے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. پیر صاحب، ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ کے گھٹنوں میں درد رہتی ہے، تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتائیں. میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ بادام روغن لے کے نا تھوڑا سا، تو 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر اس بادام روغن کو دم کر کے تھوڑا تھوڑا اپنی والدہ کے وہ گھٹنوں پر لگاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. انشاءاللہ العزیز. محترمہ، یہ جو ابھی آپ کو بتایا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیے، یہ عمل کریے. یہ جو عمل بتایا گیا ہے اس کو شامل کیجئے اپنی زندگی میں. والدہ محترمہ کو وہ تیل جو ہیں وہ لگائیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. آپ کی والدہ کی یہ جو بیماری ہے وہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرمائے گا. اور ساتھ ساتھ پیر صاحب، ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایڈ کروں، صدقہ بھی ساتھ دیتی رہی. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ صدقہ تو رد البلا ہے، اس سے تو بہتر چیز کوئی نہیں ہے کہ یہ تو بلاؤں کو ٹالتی ہے. صدقہ تو دینا چاہیے، ہر ایک کو دینا چاہیے صدقہ. بہتر ہے آپ جو گائیڈ کر رہے ہیں اسے. جی محترمہ، تو صدقہ بھی جو ہے وہ ساتھ ضرور دیں تاکہ اللہ رب العزت اس کے صدقے بھی پریشانیوں کو دور فرمائے. پھر صاحب، ایک چیز اور بھی میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ بدگمانی جو ہوتی ہے یہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے، اور اس سے اسلام نے کس انداز میں روکا ہے یا کس طرح اس کی مذمت کی ہے؟ شاہ صاحب، بدگمانی میں بعض کے نزدیک کبائر گناہ میں شامل چیز ہے. ایسی بدگمانی پیدا کر لینا، دوسرے کا عمل بالکل ٹھیک ہو لیکن ہم بدگمانی میں چلے جائیں، بے شک.
تو بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم پھر سب کالر ہیں ہمارے ساتھ، ایک ان کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ بھائی، میں لاہور سے اپنا بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی اسٹڈی کے حوالے سے بات کرنی تھی جی جی کہ میں بڑا شوق رکھتی ہوں، میں پڑھنا بھی چاہتی ہوں، لیکن جب بھی میں اپنی اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں تو میں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن میں پوری نیت کرتی ہوں کہ میں اپنی اسٹڈی کی طرف پورا فوکس رہوں اور پڑھنا بھی چاہتی ہوں اور سیریس بھی ہوتی ہوں، لیکن جب بھی میں پڑھنے کیا بیٹھتی پڑھ ہوں رہی ہیں آپ؟ میں ابھی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں جب بھی پڑھنے بیٹھتی ہوں تو میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں بہت زیادہ۔ اور دوسرا ایک اور کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری سسٹر کی ریسنٹ ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہمارے گھر میں تھوڑا سا پریشانی والا ماحول ہے، تو کائنڈلی اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں۔ چلے آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام نازیہ۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر صاحب ہماری بیٹی نے سوال کیا ہے کہ 9th کلاس میں وہ پڑھتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں لیکن ان کی توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے۔ اور دوسرا انہوں نے سوال یہ کیا ہے، یا دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ گھر ان کی سسٹر کی وفات ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ماحول گھر کا جو ڈسٹرب ہے، ابھی تک سوگوار رہتا ہے، اور ایک گھر کے اندر ایک اداسی سی رہتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ان کی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، دو باتیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک جسم کا حصہ جدا ہوتا ہے جب، تو کافی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ ٹینشن میں تو افسردہ تو گھر رہتا ہے۔ بارکیف اس افسردگی کو ختم کرنے کے لیے آپ جتنا ذکر کر سکتی ہیں یا قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، یعنی آپ کی توجہ کسی اور بات سے نہیں دور جائے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ جب آپ کے دل کو سکون ملے گا، گھر والے بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، تو آپ آہستہ آہستہ ریلیکس ہو جائیں گے، اور قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے آپ اس چیز پر آ جائیں گے کہ بہن چلی گئی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سوال کیا پڑھائی کے لیے، تو میرا بیٹا جب بھی کتاب کھولو، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اور 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ یہ معمول بنا لو، جب بھی آپ نے کتاب پڑھنی ہے، اپنا سبق پڑھنا ہے، تو آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ یہ ضرور پڑھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، یہ جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ یہ عمل اختیار کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ کی یہ جو پریشانی ہے یہ دور ہوگی۔ پھر سب آپ بتا رہے تھے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس حوالے سے تصدیق کر لینی چاہیے، خود سے اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید اپنی جو بات ہے اس کو مکمل فرما لیجیے۔ ہاں، تو آپ کا شاہ صاحب بدگمانی کے بارے میں سوال تھا، تو بدگمانی اسلام کے اندر اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھا فعل نہیں ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نا، کل بھی ہم اسی پر بات کر رہے، جتنے بھی ایسے فعل ہیں ان کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، یہ سارے شیطانی عمل ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، بہتان لگانا، مطلب ہے کہ یہ سارے جتنے بھی عمل ہیں نا، یہ شیطانی فعل ہیں۔ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے، اس میں بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بدگمانی پیدا کر دینا، اس سے ایک جو معاشرے کے اندر شاہ صاحب سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک نفرت ہے، ایک محبت ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کریں گے، بدگمانی کریں گے، جان بوجھ کر اس کے بارے پہ ہمیشہ گمان، دیکھیں نا، گمان اچھا رکھنا چاہیے انسان کو، دوسرے کے بارے میں اپنی رائے کو اچھا رکھنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنی رائے اچھی نہیں رکھیں گے اس کے بارے میں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر بھی نفرت ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی یہ نفرت پیدا ہو جائے گی، اور جب فریقین کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر خاندانوں کے اندر یہی نفرت کنورٹ ہو جاتی ہے، خاندانوں سے نکلتی ہے تو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ نفرت جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے
قانون جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کریں. سب سے پہلے آپ خود احتیاط کریں, سب سے پہلے آپ خود پرہیز کریں. اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو, اپنے نفس کو پہچان لیا, اس نے رب کو پہچان لیا. تو سب سے پہلے جب انسان بذات خود ہمسیلف ٹھیک ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے آپ ایک بطور نمونہ دوسروں کے سامنے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. معاشرے ایسے ہی ٹھیک ہوتے ہیں. انسان دوسروں کو تلقین کرے, دوسروں کو وضاحت کرے, دوسروں کو تبلیغ, دن رات تبلیغ کرتا رہے انسان, لیکن لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو کہ جو خود عمل نہیں کرتے ہو. تو اس لیے دوسروں کو تبلیغ کرنے سے, دوسروں کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ بذات خود اس پر عمل نہیں کریں گے. آپ ایک نمونہ بن جائیں. بے شک, بات کہنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ برائی میرے اندر تو نہیں ہے. بالکل. ہے ہمارے تو ساتھ دور پھر کر سب کالر موجود ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں بھاولپور سے. جی مفتی جی صاحب ایک اور پوچھنا تھا. جی پوچھئے. جی ہم آپ کو سن رہے ہیں, بتائیے سوال. مفتی صاحب میرے بھائی کا نا 2-3 سال ہو گئے, ان کا کام نہیں لگ رہا. اپنی شاپ ہے لیکن کوئی کام ہی نہیں لگتا. کیا پڑھے ہوئے ہیں وہ؟ جی انہوں نے میٹرک کی. ٹھیک ہے, پہلے کیا کام کرتے تھے یا کس کام کے اندر وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں؟ الیکٹریشین کی شاپ. ٹھیک ہے, آپ ان کا نام بتائیے. محمد وقاص. چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ کی رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر سب ان کے بھائی کے لیے بتا دیجئے کہ دیکھیں میرا بیٹا, ایک تو سب سے پہلا کام آپ کا بھائی جو ہے نا وہ 5 وقت کی نماز پڑھے, باوضو رہے, 5 وقت کی نماز پڑھے, اور عصر کی نماز پڑھ کے سورۃ قریش لإیلاف قریش, سورۃ قریش جو ہے آخری پارے میں, آخری صورتوں میں, اس کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے. تو یہ عمل جاری رکھے, 5 وقت کی نماز پڑھے, انشاءاللہ جو بھی کام ہے کام مل بھی جائے گا, اور کام اس کا دل بھی کرے گا کام کرنے. جی محترمہ, یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس کو پڑھیے, اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی عنایت سے یہ آپ کے جو بھائی کا سلسلہ ہے کاروبار والا, رزق والا, یہ اللہ رب العزت اسے شروع فرما دے گا. پھر سب ایک چیز اور بھی ہمیں بتا دیجئے کہ کوئی دنیا سے چلا جائے, اس کا سوگ منانا, یا کتنی دیر تک سوگ منا سکتے ہیں, اور اس کو اگر یاد کرنا ہے تو کس طرح یاد کیا جائے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی دفنا کے آتے ہیں اور گھر کے اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے, یا جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر فوت ہی, اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سالوں تک اس کا غم محسوس کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے اسلامی طریقہ بتائیے. دیکھیں شاہ صاحب, سوگ تو ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں 3 دن ہے صرف, اور وہ 3 دن کا سوگ کو باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, وہ گھر والوں کے لیے ہے. جس طرح عدت کا کیس ہوتا ہے تو ایک عورت کے لیے ہے, سارے گھر والوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سوگ اس گھر کے لیے جس گھر کا فرد فوت ہوا ہے, اس گھر کے لیے 3 دن کا سوگ ہے. باقی باہر کے معاملات جو ہیں وہ تو اسی طرح نظام چلتے رہتے ہیں. اب کوئی آیا ہے, کوئی آیا, باہر کے لوگوں پہ نہیں ہے. 3 دن کے بعد آپ دعائے خیر آپ جاتے ہیں نا کہ وہ 7ویں تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں, 40ویں تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں. اس میں بعض ہمارے مسلک کے لوگ جو وہ کہتے ہیں جی سوگ تو 3 دن کا ہے. تو اکثر میری بات ہوتی ہے لوگوں سے, تو میں کہتا ہوں بھائی ہم بھی کہتے ہیں سوگ 3 دن کے لیے, لیکن دعا کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے. بالکل. اب جو 3 دن کے بعد لوگ آ رہے ہیں وہ سوگ کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں, وہ تو دعا کے لیے آ رہے ہیں. ہم جاتے ہیں دیہاتوں میں 40 دن بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں. آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, 7, 8, 10 دن سے زیادہ نہیں بیٹھتے ہیں, اور شہروں میں تو بالکل ہی نہیں بیٹھتے ہیں. تو دیکھیں سوگ 3 دن کا ہے, اور 3 دن بھی اس گھر والوں کے لیے. اب دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے, جب کسی کا ٹائم ملے, دل کرے وہ جائے ان کے پاس, جا کے تھے ان کے اپنا دعائے خیر کے, وہ دعائی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یا ایک جملہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حکم ربی, تو اس میں کون سا کوئی کفر یا شرک ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی وہ گیا ہے,
اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، جس نے آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے جانا بھی ہے۔ تو یا تو یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم آئے ہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم یہ تو واویلا نہیں کرتے ہیں وہ کیوں مر گیا، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تو بات ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں جی اس مرحوم کے لیے دعا مانگے، تو دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جتنی دیر چاہیں آپ، جتنے دن چاہیں آپ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ پھر صاحب وہ دعا بھی تو ہے نا کہ قرآن پاک کے اندر کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو یہ جو گزر چکے ہیں ہمارے جو بھائی ہیں اس دنیا سے، ان کے لیے بھی قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جانی چاہیے، تو اس کی روشنی میں بھی ہمیں بتا دیجئے۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، یقولون والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی بندہ شاہ صاحب کوئی بھی دعا مانگ رہا ہے نا، کوئی بھی دعا لے لیں، سب سے پہلے تو بندہ دعا ہی اپنے لیے مانگتا ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہمارے بھائی ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان کے ساتھ، یا اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب یہ تو قرآن ہے، ہم جا کے دعا مانگتے ہیں تو ہم دعا اپنے لیے مانگ کے، ہم وہ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ ہم سے پہلے گزر چکا ہے، بے شک وہ گزر چکا ہے، وہ ماضی ہے اب، تو جو گزر چکا ہے ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس آیت کے تحت یہ تو بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس، یہ قرآن، بلکہ قرآن کا حکم ہے، دلیل کیا ہے، قرآن کا حکم ہے کہ دعا مانگے اس کے لیے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ بھی ناظرین جو آج معمہ حاصل ہو معمہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے۔ اکثر یہ سورت بتا دیں 28واں، جی میرا خیال ہے 28ویں پارے کی دوسری سورت ہے میرا خیال ہے۔ جی سورہ غالباً سورہ مجادلہ ہے، اور دوسری صورت ہے، بالکل، اور اس کی جو چوتھا رکوع ہے جی، اور آیت نمبر 10 ایسے ہی ہے، ہے، بالکل آیت نمبر 10 ہے، اور سورہ حشر ہے جی، سورہ حشر اور آیت نمبر 10 ہے۔ تو ناظرین یہ اب قرآن پاک میں بھی اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے، تو جو اپنے ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں، آپ بلکہ میں تو یوں مشورہ دوں گا کہ جب نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ساتھ اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کر کے جایا کریں۔ نہ کریں شاہ صاحب، دعا کوئی بھی مانگیں، دعا کوئی بھی مانگیں، نماز سلام بالسنہ سے پہلے دعا پڑھتے ہیں نا، تو کوئی نہ بھی دعا مانگے تو دعا تو پھر بھی ہو رہی ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگر کوئی نہیں بھی کسی کے لیے مانگنا چاہتا تو نہ مانگے، یہ دعا پڑھیں گے تو سب کے لیے ہو جائے گی۔ بے شک ہم دعا پڑھیں گے یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، کل مومنین کی مغفرت فرما، دعا تو ہو رہی ہے۔ اور باقی جتنی قرآن کے اندر دعائیں ہیں شاہ صاحب، وہ ساری صیغہ جمع متکلم کے ساتھ آ رہی ہیں۔ نون الف نا جب آ جائے گا، ربنا آتینا فی الدنیا بے حسنہ، شک ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، یعنی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ جمع متکلم میں آ رہی ہیں، اور جمع متکلم میں جتنے پہلے گزر چکے ہیں، جتنے موجود ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، سارے اس دعا میں شامل ہیں۔ ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ میں ساتھ کال بھی ہمارے ساتھ کال بھی لے لیتے ہیں، اور پھر میں ایک سوال ہے وہ بھی آپ سے آپ کو گوش گزار کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں رخسار بات کر رہی ہوں ملاکنڈ سے۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ جی میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ جی جی پوچھئے۔ وہ نہیں باہر ملک جانا چاہتا ہے، پہلے بھی ایک دفعہ دبئی گیا تھا، وہ 3 مہینے گزارے وہاں پر بھی اس کا کوئی کام نہیں ہو سکا، پھر سے جانا چاہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اچھا ان کا نام بتا دیجئے اور والدہ کا نام بتا دیجئے۔ وقاص خان اور نورجہان۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کس فیلڈ کے اندر وہ گئے تھے، کیا کام کرنے کے لیے پہلے جب گئے تھے؟ لیبر میں گئے تھے۔ لیبر میں گئے تھے، ابھی بھی لیبر میں جانا چاہتے ہیں؟ جو بھی کام ہو بس جو بھی کام میرے ہو۔ میں۔ چلیں صحیح ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو پیر صاحب بتاتے ہیں۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟
میرا بیٹا حالات ہی اس طرح کے ہیں، ہمارے ملک کے باقی ممالک کے بھی حالات ایسے ہیں، اور اسے کہیں شفلنگ ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ پھر ٹرائی کرے، اگر وہاں سیٹ نہیں ہو، ایڈجسٹ نہیں ہو سکا تو کسی اور ملک چلا جائے، یہاں کوئی کاروبار کر لے، تو شفلنگ کرے، کوئی بات نہیں ہے، تو ہو جائے گا بہتر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ محترمہ، جس طرح بھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ عمل کیجئے۔ نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد اسے کہیں کہ درود خضری پڑھے، جتنا کثرت سے زیادہ درود خضری پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، درود خضری ہے، اس کو پڑھیں کثرت سے، آپ بھی پڑھیں وہ بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے محترمہ، یہ آپ عمل کیجئے، درود خضری پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پھر سب ایک جو بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے بزرگوں سے کہ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے یا میری یہ آرزو پوری ہو جائے، تو وہ دوسروں کے لیے اس چیز کے بارے میں دعا کرے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرے گا، اللہ رب العزت وہ چیز اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب، اس میں تو کوئی دو آراء ہی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی خیر مانگیں، اللہ آپ کی خیر کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اکثر ہوتا ہے کہ حاسدین، حسد کرنے والے، اگر میں کسی کے بارے میں حسد کرتا ہوں اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، بے شک، نقصان تو سارا میرا ہے۔ بالکل۔ پھر سب کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا لگتا جی ہے کو؟ جی، کون اور کہاں سے؟ بھائی میں بلوچستان سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا نام؟ بھائی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ چلیں، مسئلہ بتائیے۔ جی بھائی، میں نے کہا آپ سب بولو، میں 14-15 سال کی عمر ہے میری۔ جی بھائی میری ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے بھائی، مجھے ایسا وظیفہ بتاؤ میری ہائٹ بڑھنا شروع ہو جائے خود سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر سب ہائٹ کے لیے ان کو وظیفہ بتا دیں۔ میرا بیٹا ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں اور ایکسرسائز کریں، اب اس سے آہستہ آہستہ ہو جائے گی تمہاری ہائٹ جو ہے، اور اگر مزید ہائٹ کو بڑھانا ہے تو کریلا لے لیں اور اس کو ایسے ہی چبا کے کھائیں، بغیر پکا کے، اگر ہمت ہے تو کھا لیں، اس سے بھی آپ کی ہائٹ بڑھ جائے گی۔ کچا کریلا کھائیں، لیکن یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو محترمہ، جس طرح آپ کو پیر صاحب نے بتایا، ایک تو ایکسرسائز کریں اور دوسرا جو آپ کو نسخہ بتایا ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ نماز پڑھے میرا بیٹا، نماز تو بالکل، نماز تو ضروری ہے، تو یہ کام کریں، اللہ رب العزت خیر فرمائے گا۔ پھر سب وہ دعا کے حوالے سے بات کمپلیٹ فرما لیجئے۔ کون سا سوال تھا؟ کہ دوسروں کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو شاہ صاحب، ہمیشہ اصول یہی ہے کہ آپ نہ دوسروں کی خیر مانگیں۔ کوئی بھی ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو ہمارا تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان ہے، ہم بڑے مسکین جو لوگ ہیں، اللہ کے حضور سے مانگتے رہتے ہیں، تو میں تو زیادہ کثرت سے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں، سیدھی بات ہے۔ ماشاءاللہ، دوسروں کی خیر مانگیں، میرے جس نبی کے ہم امتی ہیں، ساری زندگی حضور نے سب کی خیر مانگی ہے، دوسروں کی خیر مانگیں، اللہ آپ کی خیر کر دے گا۔ بالکل۔ اور پھر اگر سب ایک آپ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں سر یاسین بازار سے بات کر رہا ہوں۔ جی، مسئلہ بتائیے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی، تو جی، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے، شادی کو 3 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد نہیں ہوئی؟ جی، اچھا، رپورٹنگ تو ٹھیک۔ ہاں جی، رپورٹیں ٹھیک ہیں؟ جی، ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میری والدہ کا نام نسرین ہے، اور میری بیگم کی والدہ کا نام بھی نسرین ہے۔ اور بیگم کا نام کیا ہے؟ بیگم کا نام حاضرہ۔ چلیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں، پھر سب اولاد کے لیے انہیں بتا دیں۔ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہم دعا گو ہیں۔ اور ایک تو میرا بیٹا نماز پڑھیں، نماز سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورۃ مزمل شریف پڑھیں، اور صبح کی نماز کے بعد پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں، یہ 2 عدد جو ہے نا، آپ نے ذہن میں یا 3 دفعہ پڑھیں یا 7 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد
آپ تھوڑا سا پانی لے لیں اور چھوٹی سبز الائچی لے لیں، ان کو دم کر کے وہ سبز الائچی چھوٹی جو ہے اس کو پانی میں ڈال دیں، خود بھی پئیں اور مسز کو بھی پلائیں۔ یہ 7 دن آپ نے کرنا ہے عمل، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ جی محترم، یہ جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، یہ جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے، آپ پڑھیے، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ آپ کی یہ جو اولاد ہے، اللہ رب العزت آپ کو اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ نے نماز ساتھ پڑھنی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کیسوا سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نام؟ آسما۔ جی مسئلہ بتائیے۔ میری سسٹر، اس کی شادی نہیں ہو رہی، کتنی ایج ہو چکی ہے ان کی؟ ان کی 30 اکٹوبر ہو رہی۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے، ان کا نام بتائیے اور والدہ کا نام بتائیے۔ ان کا نام سبا نصیب ہے اور والدہ کا نام رضیہ بی۔ اچھا، وہ کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ پڑھی نہیں ہے، اچھا میسج ہی ہے۔ چلیں صحیح ہے، یہ بھی بڑی تعلیم ہوتی ہے ویسے۔ پیر صاحب رشتے کے حوالے سے بتا دیجئے۔ میرا بیٹا نماز پڑھیں اور ظہر کی نماز کے بعد سورۃ مریم پڑھیں ریگولر آپ نے سورۃ مریم ظہر کی نماز پڑھ کے پڑھنی ہے، اور کثرت سے کوشش کریں باوضو رہیں اور کثرت سے سرکار پر دروشی پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے، آپ بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز۔ محترمہ، یہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے، یہ پڑھیے صورت، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پھر سب معاشرے کے اندر ایک چیز اور ہم نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خواتین کے جو رشتے کے حوالے سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان میں ایک جس طرح بھی ہمیں کال بھی آئی تھی کہ قد کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، یا اس طرح کے اور بہت سے نقائص خواتین کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ تو کیا کسی بیٹی کے اندر یا کسی خاتون کے اندر اس طرح کے جو نقص ہیں وہ نکالنا، تو کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ کال بھی لے لیتے ہیں، کال کا بھی جواب عنایت ساتھ فرما دیجئے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہم بیرا سے بول رہے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ ان کا نام ہے مشتاق۔ اور آپ کا؟ ان کا نام ہے صدیہ۔ اچھا جی، مسئلہ بتائیے۔ ان کا ہے کاروبار نہیں ہوتا، جدھر جاتا ہے ادھر کام ہی نہیں بنتا۔ جی دوبارہ بتائیے گا۔ ان کا کام ہی نہیں بنتا، جدھر بھی جائے مستریوں کے ساتھ جائے مزدوری کے لیے ادھر واپس آ جاتے ہیں، یا کہیں اور جائے تو پھر رکشا لیا ہوا تھا وہ ادھر وہ بھی لے کر کھڑے رہے، ان کا کام ہی نہیں آتا۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو بتاتے ہیں، پھر سب کام کے حوالے سے بتا دیجئے۔ کام نہیں ملتا۔ دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، انشاءاللہ اسے کہیں کہ سورۃ واقعہ پڑھے، یا تو صبح کی نماز کے بعد پڑھے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں، صبح کی نماز کے بعد اگر سورۃ واقعہ پڑھنی ہے تو 3 مرتبہ پڑھے، اور اگر مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو 1 مرتبہ پڑھے۔ تو اس کو ریگولر پڑھے اور نماز کی پابندی کرے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا اسے۔ جی محترمہ، یہ وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ پھر سب دوسرا سوال بھی جو تھا کہ کسی کے اندر نقص دیکھنا اور نقص کو ہائی لائٹ کرنا، یہ کیسا؟ شاہ صاحب ہم ان ڈیٹیل اس پہ گفتگو وہی آ جاتا ہے نا، کسی کے دل آزاری کرنا۔ بالکل۔ دیکھیں نا، انسان میرے اللہ نے بنایا ہے، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ 5 انگلیاں انسان کی۔ آپ بائیو میٹرک پہ جاتے ہیں تو کروڑوں کے حساب سے انسان ہے نا، تو جب بائیو میٹرک پہ جاتے ہیں تو کوئی کسی کے ملتے ہیں، کسی کا بھی نہیں ملتا، یہ میرے رب کا ہے نا۔ انسان اللہ نے بنایا ہے، انسان کے بارے میں، انسان میں نقص نکالنا یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور صاف ظاہر اس کی دل آزاری بھی ہوگی، آپ اسے کہیں گے اوئے آپ بالکل رہ گئے ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے یا آپ کا جسم موٹا ہے، دل آزاری نہیں کرنی چاہیے انسان کی۔ نفرت کس سے ہے؟ نفرت ہوتی ہے انسان کے فعل سے۔ انسان سے کبھی نفرت نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ نفرت ہے اس کے فعل سے۔ اگر انسان کفر میں ہے تو اس کے کفر اس کا فعل ہے،
مشرک ہے تو شرک اس کا فعل ہے. ان فعلوں سے اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کے برے کام سے اس کو نفرت کرے نا, یار یہ تمہارا کام ہے, اس سے مجھے نفرت ہے, اس کو چھوڑ دے. نہ کہ انسان سے اللہ نفرت کرے. تو انسان تو اللہ نے بنایا, ہمیں تو الاؤ نہیں ہے, تو باقی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی. قد ہائٹ چھوٹا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے, کوئی جیسے بھی اس نے بنا دی ہے. جی بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی ہے. ناظرین یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت سی پریشانیوں کو جنم دے دیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم بہت سی پریشانیوں کو فیس کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے نکلنا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر صاحب اللہ کے نزدیک تو جو خوبصورتی ہے وہ تقویٰ ہے یا وہ اچھا کردار ہے, ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں اللہ کے نزدیک تو مکرم وہ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مکرم اور عزت والا اور تعظیم والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی میں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. تو کتنا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, پرہیزگار رکھیں. اب پرہیزگاری دو قسم کی ہے, ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. اگر ظاہری ہے تو ہم اپنے جسم کو بالکل ہر قسم کی نجس ناپاکی سے ہم پاک رکھیں, صاف ستھرا لباس پہنیں. اگر باطنی ہے تو باطنی کسی قسم کا کوئی کفر, شرک, نفاق اور ہر عیب سے اپنی باطنی جو ہے, کچھ ایسے گناہ ہیں جو نظر نہیں آتے, جیسے یہ غیبت ہے, یہ حسد ہے, یہ برائی ہے, کچھ چیزیں نظر ہی نہیں آتی انسان کے اندر لیکن وہ برے فعل ضرور ہیں. بالکل. تو ظاہری اور باطنی دونوں چیزوں سے پاک رکھنے کا نام تقویٰ ہے, بے شک. کہ پھر انسان پرہیزگار ہے. کچھ سوالات ہمیں بھیجے گئے ہیں بذریعہ واٹس ایپ, تو ان کی طرف بھی ہم آتے ہیں. نسرین ہے, ان کا تعلق لاہور سے ہے, بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی, تو ان کو کچھ وظیفہ بتا دیں. دیکھیں سورت میری بہن, آپ سورت حشر ہے 28ویں پارے میں, اس سورت حشر کا جو آخری رکوع ہے نا, اس کو کم از کم روزانہ پڑھیں 21 مرتبہ, اور یہ پڑھنا ہے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد. جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو سورت حشر کا آخری رکوع 28ویں پارے میں اس کو پڑھیں 21 مرتبہ. اول آخر دروشی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں, اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز. پھر صاحب ایک اور بھی سوال ہے, بشارت علی صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے. بچہ پیدا ہوا ہے ان کا اور وہ بیمار رہتا ہے اکثر, تو کیا نظر بد ہے یا کیا ہے؟ اس حوالے سے انہیں بتا دیجیے اور وظیفہ بھی بتا دیں کچھ. دیکھیں بچوں کو خاص کر کے نظر لگ جاتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ آیت الکرسی 1 مرتبہ اور آخری دونوں صورتیں 1 مرتبہ پڑھ کے دن میں 2-3 دفعہ بچوں کو دم کر دیا کریں. آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں فلق اور ناس دن میں 2-3 مرتبہ. بچے باہر جائیں واپس آئیں 2-3 مرتبہ دن میں, تو نظر سے بچے, اس سے وہ نظر ہو یا نظر بد, 2 بچے محفوظ رہیں گے. جی محترم, جس طرح یہ ابھی آپ کو بتایا ہے, یہ آپ وظیفہ پڑھیے, انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا, تو آپ کے جو بچے کو صحت اور تندرستی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. ناظرین آپ کی ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کیجئے. انشاءاللہ آپ کی کال جو ہیں وہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں, آپ کی کال بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. طارق علی صاحب ہیں جی, ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے, بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے, اس حوالے سے انہیں کچھ بتا دیں. دیکھیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے. رحمت بھی مانگنی چاہیے اور نعمت بھی مانگنی چاہیے. تو میرے بھائی اس طرح کریں کہ فی الحال تو آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اگر ایک آپ خط بھیج سکتے ہیں تو ہمارے ایڈریس پہ خط بھیج دیں, اس میں آپ کو کوئی تویزات بنا کے ہم بھیج دیں گے, وہ استعمال کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. انشاءاللہ العزیز. محترم یہ جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا.
اور خصوصاً آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ آپ ایک خط بھیجیں پیر صاحب کے نام. آپ اس چینل کے، ہمارا جو کوہ نور نیوز چینل ہے، اس چینل کے ایڈریس پر پیر صاحب کا نام لکھ کر آپ یہ خط بھیجیے. تو اس کے پھر آپ کو جواب کے اندر آپ کو تعویذات یا جو بھی پیر صاحب مناسب سمجھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایڈریس جو ہے وہ بھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، تو آپ وہاں سے ایڈریس نوٹ کر کے جو ہے وہ ہمیں خط لکھیے گا، اور خط کی صورت کے اندر آپ کی رہنمائی کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ پڑھیں. پھر سب وظائف کی جو ترتیب ہے یہ کس قدر عام ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم جتنے وظائف لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، یہ چھوٹے موٹے وظائف ہیں. عاملین کے یہ وظائف نہیں. عاملین تو ان کے لیے تو پھر ترتیب بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن جو ہم پبلکلی اب ان کو بتا رہے ہیں، جو ٹائم بتا رہے ہیں، جتنی تعداد بتا رہے ہیں، وہ ان کے لیے پڑھنا اس ٹائم پہ اس تعداد میں ضروری ہوتا ہے. تو ترتیب یہی ترتیب ہے کہ جس ترتیب سے ہم بتائیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. تو ناظرین یہ احتیاط کیجیے، اور ساتھ کیونکہ ساتھ ہم نام بھی پوچھتے ہیں، پھر والدہ کا نام بھی پوچھتے ہیں. بالکل بالکل اس لیے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو وظائف بتاتے ہیں. تو یہ ناظرین یہ آپ کا نام پوچھ کر اور والدہ کا نام پوچھ کر آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خاص ہوتے ہیں. تو جب آپ کوشش کر کے وظائف پوچھ لیتے ہیں تو ان کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہو اس پر آپ عمل کیا کریں، اس طریقے کو فالو کیا کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے فضل اور عنایت سے آپ کی جتنی بھی مرادیں ہیں وہ پوری فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سب غلام محی الدین صاحب ہیں، ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے، کاروباری معاملات میں پریشان ہیں، وہ بھی انہیں بتا دیجئے کچھ پڑھنے کے لیے. دیکھیں میرے بھائی، یہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اگر کاروبار نہیں ٹھیک چل رہا ہے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن سورۃ محمد ہے 26ویں پارے میں، اس کو اگر زور کی نماز کے بعد روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، کچھ عرصہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. ماشاء پیر صاحب آج آپ تشریف لائے، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمارے جو ناظرین تھے ان کی آپ نے بڑی خوبصورت قرآن و حدیث کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اچھے انداز میں آپ نے رہنمائی فرمائی. تو اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین ابھی ہم جو ہے وہ دعا کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ بھی دعا کے اندر شامل ہو جائیے گا. اپنی تمنائیں، مرادیں اور جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ دل میں رکھیے گا، اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کیجیے گا. اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنے سننے والے ہیں، دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کی حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار عالم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.